بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، دو باتیں عقل کا عیب ہیں، کہنے کے وقت چپ رہنا اور چپ رہنے کے وقت بولنا۔ صبر رکھو، ہر چیز آسان ہونے سے پہلے مشکل ہوتی ہے۔ دانا آدمی بات اس وقت شروع کرتا ہے جب اس کے نہ بولنے سے نقصان ہو۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ اور ان کا بیٹا تہجد پڑھ رہے تھے۔ دعا کے بعد بیٹا بولا، بابا جان سب سو رہے ہیں اور ہم عبادت کر رہے ہیں۔ جواب میں کتنی خوبصورت بات کہی، اگر دوسروں کے عیبوں پر نظر رکھنی تھی تو بہتر تھا کہ تو بھی سویا رہتا۔ میں آج تک اپنی خاموشی پر نہیں پچھتایا، جب بھی پچھتایا اپنے بول پر پچھتایا۔ اگر روزی عقل سے حاصل کی جاتی تو دنیا کے تمام بے وقوف بھوکے مر جاتے۔ اپنے حصے کا کام کیے بغیر دعا پر بھروسہ کرنا حماقت ہے، اور اپنی محنت پر بھروسہ کر کے دعا سے گریز کرنا تکبر ہے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارا نام باقی رہے تو اپنی اولاد کو اچھے اخلاق سکھاؤ۔ انسان کو جتنا لگاؤ رزق سے ہے، اگر اتنا لگاؤ رزق دینے والے سے ہوتا تو آج انسان کا مقام فرشتوں سے بڑھ کر ہوتا۔ غم کو بھی اسی طرح قبول کرو جس طرح خوشی کو کرتے ہو، دونوں ایک ہی مصنف کی لکھی ہوئی ہیں۔ دنیا کے سب رشتے لفظوں سے نہیں، اصل احساس سے ہی بنتے ہیں۔ جن رشتوں میں احساس نہیں ہوتا تو وہ رشتے زمین پر پڑے اس سوکھے پتے کی طرح ہوتے ہیں جو کبھی پل میں ادھر یا ادھر پھر رہے ہوتے ہیں، اور بلا آخر وہ پتے کسی کے بھی پاؤں میں آ کر کچل جاتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، قدر کرو ان کی جو تم سے بنا مطلب کی چاہت رکھتے ہیں۔ دنیا میں خیال رکھنے والے کم اور تکلیف دینے والے زیادہ ہوتے ہیں۔ تعریف کے محتاج نہیں ہوتے سچے لوگ، پھولوں کو کبھی عطر لگایا نہیں جاتا۔ وقت گزر جاتا ہے، لمحے بدل جاتے ہیں، منظر دھندلا جاتے ہیں، رونقیں ویسے ہی قائم رہتی ہیں۔ فرق صرف آج اور کل میں ہوتا ہے۔ کل جہاں آپ تھے آج وہاں کوئی اور ہوگا، یہی زندگی ہے۔ پرانے لوگ جاتے ہیں، نئے لوگ آتے ہیں، کہیں کوئی قلعہ باقی نہیں رہتا۔ قانون قدرت ہے اور اس پہ کائنات چل رہی ہے۔ زندگی نہیں رکتی کبھی بھی، اس نے گزرنا ہے، پھر آپ جیسے بھی گزاریں، نفرتیں تقسیم کر کے یا محبتیں بانٹ کر۔ کسی قبر ہے بدلتی رت نے پرانے پتوں سے کیا کہا، جو آج ہے وہ کل نہ ہوگا، کوئی بھی لمحہ اٹل نہ ہوگا۔ میٹھی نیند سادہ اور ہلکا لباس پہن کر سونے سے نہیں، دل کو سادہ اور ہلکا کر کے سونے سے آتی ہے۔ مانگنے والے کی لوگ مدد تو کرتے ہیں مگر پسند نہیں کرتے، پسندیدگی ہمیشہ خودداری کو ملتی ہے۔ دوران گفتگو سب سے بڑی غلطی جو ہم کرتے ہیں وہ یہ ہوتی ہے کہ ہم سمجھنے کے لیے نہیں سنتے بلکہ جواب دینے کے لیے سنتے ہیں۔ ٹینشن، بے چینی اور ڈپریشن تب ہوتے ہیں جب ہم دوسروں کو خوش کرنے میں اپنی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں۔ یہ جان لو کہ ڈر ہوتا ہی نہیں، یہ تو بس تمہاری سوچ میں کہیں ہوتا ہے۔ خطرہ ایک حقیقت ہے لیکن ڈر ایک خیال۔ انتظار کرنا چھوڑ دیں کہ آپ کے لیے بولا جائے گا۔ یہ دنیا ہے، یہاں کوئی کسی کا نہیں، اپنے لیے خود بولتے ہیں، اپنی بات خود لوگوں کے سامنے رکھیں۔ آپ جس قدر اپنی بات کہنے میں مضبوط ہوں گے اس قدر کامیاب ہوں گے۔ ہر انسان اپنی جگہ کسی نہ کسی کو کچھ سکھا رہا ہوتا ہے، اس لیے کوشش کریں کہ لوگ آپ سے بہترین عمل ہی سیکھیں، بدترین نہ سیکھیں۔ خیر سیکھیں، شر نہ سیکھیں، بھلائی سیکھیں، برائی نہ سیکھیں۔ ساری کی ساری چالاکیاں اور ہوشیاریاں اس دنیا میں ہی ہیں۔ اس کو بے وقوف بنا لیا، اس سے جھوٹ بول لیا، اس کو دھوکہ دے دیا، لیکن ایک بات یاد رکھیے گا کہ یہ سب کچھ جو آپ کر رہے ہیں ہواؤں میں نہیں اڑ رہا، بلکہ فرشتے لکھ رہے ہیں۔
اور اللہ دیکھ رہا ہے۔ جب انسان میں عاجزی پیدا ہوتی ہے تو وہ ایک چونٹی کو بھی نقصان پہنچانے سے ڈرتا ہے۔ انسان تو دور کی بات ہے، اس کو بھلائی کرنے کی اتنی عادت ہو جاتی ہے کہ اپنے ساتھ برا کرنے والوں کے لیے بھی ہدایت کی دعا مانگتا ہے۔ پھر ایسے انسان کا اللہ تعالیٰ عز و جل کبھی برا نہیں ہونے دیتا۔ ہمیشہ سچ بولیں، اگر نقصان ہوا بھی تو صرف دنیا میں ہوگا، آخرت میں اجر ہی ملے گا۔ یہ مت سوچیں ہمارے والدین نے ہم پہ بہت کم خرچ کیا، ہمارے والدین نے وہ سب کچھ ہم پہ خرچ کر دیا جو ان کے پاس تھا۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ جن لوگوں کو دنیا والے ٹھکرا دیتے ہیں نا، انہیں عرش والا تھام لیتا ہے، پھر ان کے اندر لوگوں کی چاہت نہیں رہتی ہے، ان کے لیے اللہ تعالیٰ ہی کافی ہوتا ہے، اور ایسے لوگوں کے دل نرم ہوتے ہیں، ان کے نرم دل کی وجہ اللہ کی محبت ہوتی ہے۔ جو آنا چاہو ہزار رستے، نہ آنا چاہو عذر لاکھوں، مزاج برہم طویل رستہ، برستی بارش خراب موسم۔ زندگی میں آگے بڑھنا ہے تو بہرے ہو جاؤ، کیونکہ بعض لوگوں کی باتیں مایوسی میں اضافہ کر دیتی ہیں۔ یہ جو پتھر کے ہو چکے ہیں، اپنے حصے کا رو چکے ہیں۔ اچھے رہتے ہیں وہ لوگ جو اپنے جذبات پر کنٹرول کرنا جانتے ہیں، ظاہر نہیں ہوتے، ورنہ یہ دنیا والے جینے نہیں دیتے۔ اگر تنقید ہی کرنی ہو تو نرم لہجے میں کریں، کیونکہ نرم لہجہ ضمیر جگاتا ہے، جبکہ سخت لہجہ انا کو جگا دیتا ہے۔ زندگی بہت عجیب ہے، ہم کسی بھی چیز کے بغیر آتے ہیں، پھر ہم ہر چیز کے لیے لڑتے ہیں، پھر ہم ہر چیز چھوڑ کر بغیر کسی چیز کے رخصت ہو جاتے ہیں۔ انسان مکان بدلتا ہے، رشتے بدلتا ہے، دوست بدلتا ہے، لیکن پھر بھی دکھی رہتا ہے، کیونکہ وہ اپنا رویہ نہیں بدلتا۔ آج کا انسان اپنے دکھ سے نہیں، دوسروں کے سکھ سے دکھی ہوتا ہے۔ آئینہ جب بھی اٹھایا کرو، پہلے دیکھا کرو، پھر دکھایا کرو۔ دعاؤں کے روپ میں ملنے والی محبتیں بہت قیمتی اثاثہ ہوتی ہیں۔ چھوٹی چھوٹی نیکیاں بڑی بڑی پریشانیوں کو کھا جاتی ہیں۔ کسی کا اچھا سوچنا بھی نیکی ہے، یہ نیکی بھی کر لیا کریں۔ دوسروں کی عزت، ان کا احساس، ان پر شفقت اور ان سے پیار ایسے ادھار ہیں جو واپس ضرور ملتے ہیں۔ مکافات عمل تو اٹل ہے، دیر سویر تو ہو سکتی ہے مگر ٹل نہیں سکتا۔ انسان کا کام ہے کوشش کرنا، کامیابی تو اللہ دیتا ہے۔ اچھا سوچئے اور اچھا بولیے، کیونکہ بدگمانی اور بدزبانی دو ایسے عیب ہیں جو انسان کے ہر کمال کو زوال میں بدل دیتے ہیں۔ اس خاک کو ہدایت دے مولا، اس خاک میں ملنے سے پہلے۔ وہ خسارہ ہمیشہ یاد رہتا ہے جو کسی سے مخلص ہو کر کھایا ہو۔ تمہیں کیا لگتا ہے کہ تم کسی شخص کو دھوکہ دو گے اور اللہ کے ہاں تمہاری پکڑ نہیں ہوگی؟ بے شک وہ سب علم رکھنے والا ہے۔ ہر بچھڑنے والا رشتہ ہمارے اندر کسی ایک احساس کو مردہ کر جاتا ہے۔ کچھ لوگ ہمارا یقین دفن کر جاتے ہیں، کچھ اعتماد، کچھ دوستی، کچھ خوشیاں اور کچھ ہماری زندگی۔ ہم سب پرفیکٹ کہاں ہوتے ہیں؟ ہمیں ہمارے ادھورے پن کے ساتھ قبول کرنے والا انسان ہی سب سے زیادہ پرفیکٹ ہوتا ہے۔ جیسے چاند کا عکس بہتی ندی میں بہتا ہے پر اس کا حصہ نہیں بنتا، ایسے ہی نیک شخص کا وجود دنیا کی ندی میں بہتا ہے پر اس کا حصہ نہیں بنتا۔ آپ جس کے ساتھ جتنا مخلص ہوں گے وہ آپ کو اتنا ہی زوردار تھپڑ مارے گا کہ آپ کی مخلصی بھی حیران رہ جائے گی۔ کتابوں اور مشاہدوں سے انسان سیکھتا ضرور ہے، لیکن سبق وہی یاد رہتا ہے جو وقت اور لوگ سکھاتے ہیں۔ جب گھریلو فیصلہ کرنے کے لیے باہر کے بندے کی ضرورت پڑ جائے تو سمجھ لیں آپ کا خاندان برباد ہو چکا ہے۔ بہت جلد ویران کر دیے جاتے ہیں وہ دل
جہاں اس کے خالق سے زیادہ اس کی مخلوق کی چاہت بسائی جائے۔ میں نے آج ایک چیز پر غور کیا کہ میرے رب نے کبھی بھی مجھے میری طاقت سے زیادہ نہیں آزمایا، لیکن انسان نے مجھے وہاں سے آزمایا جہاں میری طاقت کی انتہا تھی۔ اگر آپ اپنے بارے میں کسی کی رائے جاننا چاہتے ہیں تو اسے ناراض کریں۔ کوئی رات ایسی نہیں جو ختم نہ ہوئی ہو، کوئی غلطی ایسی نہیں جو معاف نہ کی جا سکے، کوئی انسان ایسا نہیں جس پر رحمت کے دروازے بند ہوں۔ رحم کرنے والے کا کام ہی یہی ہے کہ رحم کرے۔ رحم اس فضل کو کہتے ہیں جو انسانوں پر ان کی خامیوں کے باوجود کیا جائے۔ دل کسی سے کتنا بھی خفا ہو جائے تم خاموش ہو جانا، لیکن بے ادبی نہ کرنا۔ کسی کو پسندیدہ بنا لینا اعلیٰ ظرفی ہے، اور کسی کا پسندیدہ بن جانا خوش قسمتی ہے۔ خوش قسمت اگر تکبر نہ کرے تو سونا ہے، اور اعلیٰ ظرف اگر منافق نہ ہو تو ہیرا ہے۔ جب آپ رب سے محبت کرتے ہیں تو وہ آپ کے دلوں میں انہی لوگوں کو بسنے دیتا ہے جو آپ کی محبت کے اہل ہوں۔ اگر کوئی شخص آپ سے محبت کر ہی بیٹھا ہے تو اس کو رلانے سے گریز کریں، کیونکہ اس کی آنکھوں سے آنسو نہیں، قطرہ قطرہ کر کے آپ کی محبت بہہ جائے گی۔ زندگی کا ہر راز تنہائی میں پا لیا، جس کا بھی غم ملا اسے اپنا بنا لیا۔ غم میرا سننے کو جب کوئی بھی نہ ملا، تو رکھا سر سجدے میں اور رب کو سنا دیا۔ لوگ تول دیتے ہیں چند باتوں پر کردار، باری اپنی ہو تو انہیں ترازو نہیں ملتا۔ قبر میں اترنے کا تصور بھی کتنا خوفناک ہوتا ہے، اور عمل کے بغیر اترنا تو انتہائی وحشتناک ہوگا۔ اے اللہ، ہمیں ایسی حالت میں موت دینا کہ تو ہم سے راضی ہو۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔